السلام علیکم عزیز طلبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 5 اردو کلاس 10، میں کامران دانش آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہے سبق کا عنوان، اردو ادب میں عید الفطر۔ سبق کا عنوان اردو ادب میں عید الفطر۔ مصنف کا نام ڈاکٹر وحید قریشی۔ مصنف کا نام ہے ڈاکٹر وحید قریشی۔ مشکل الفاظ کے معنی: ملی احساسات، قوم کے احساسات و جذبات۔ ملی احساسات، قوم کے احساسات و جذبات۔ خط و خال، شکل و صورت۔ فکری زندگی، ادبی زندگی۔ پاسداری، لحاظ، مروت، خیال۔ گردوں، آسمان۔ جیتوں، جیت کی جمع، سمت، طرف۔ جغرافیہ، زمین اور اس کی مخلوقات کی تقسیم کا عمل۔ تمدنی، تہذیب یافتہ۔ جذبہ ہیجان، جوش پیدا کرنے کا جذبہ۔ عقائد، واحد ہونا، ایک ہونا۔ نوحہ، ماتم، قسم پرسی۔ غربت، تہنیت، مبارکباد دینا۔ خامہ فرسائی، لکھنا، تحریر کرنا۔ اساس، بنیاد، غزال، ہرن۔ افزائے شور طفلی، بچوں کا بڑھتا ہوا شور۔ داخلی رویوں، اندرونی رویوں، سلوک۔ منحصر، انحصار کیا ہوا۔ دوگانی، دو طرفہ۔ کمند، پھندا، رسی، یعنی وہ رسی جس کے ذریعے پھندا تیار کر کے کسی جانور کو شکار کیا جاتا ہے، یا وہ رسی جو دیوار پہ پھینک کے اس کے آگے آنکڑے لگے ہوتے ہیں، چور وغیرہ دیوار پہ پھینک کے اس کے اوپر چڑھ کے چوری کرتے ہیں۔ جی، ڈاکٹر وحید قریشی کا لکھا ہوا سبق ہے۔ 1935 میں پیدا ہوئے، 2009 میں اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، جس طرح کے سرکاری ملازمین کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے آنرس کیا۔ 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے فارسی کیا۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گوجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب، صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، دین کلیہ علوم شرقیہ اسلامیہ پر بھی فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد یعنی جنرل سیکرٹری بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکادمی پاکستان اور معتمد مغربی پاکستان اردو اکیڈمی اپنی خدمات سر انجام دیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو فارسی زبان و ادب کے محقق یعنی تحقیق کرنے والے، نقاد، تنقید نگار تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی زبان میں بھی شعر کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کے علمی اور ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا اور صدارتی اقبال ایوارڈ بھی انہیں ملا۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق،
تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے ملانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہے۔ یہ جو لیسن ہے، سبق ہے اردو ادب میں عید الفطر، اس میں بتایا گیا ہے کہ اردو ادب میں عید الفطر کی کیا اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اردو کی غزلیہ شاعری لکھی جا رہی تھی، اس میں عید کا چاند، حلال اور محبوب کے ابرو، یہ ابرو ہوتے ہیں، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات اہم رہے، یعنی اس سے متعلقہ چیزیں اس شاعری کا زیادہ حصہ رہی ہیں۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری میں ایک پھیلاؤ آیا، جب اردو شاعری کے اندر ایک وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف شاعروں نے اپنی توجہ تیز کی، تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، یعنی پھر عید کو اشاروں میں اور علامتوں میں بیان کیا گیا، تمام موضوعات پھر اس سے ہٹ گئے اور اس شاعری کو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے استعمال کیا گیا۔ اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بنایا گیا، یعنی امت مسلمہ اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت زار کو اور جو اس وقت غلامی کے اندر ان کے جذبات تھے، اس کے اظہار کا ذریعہ بنایا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید کر دیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب انگریز اور ہندو مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے تھے، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، مسلمانوں کی اقدار، مسلمانوں کی روایات، ان کو ختم کرنا چاہتے تھے اور ان کو اپنے اندر ضم کرنا چاہتے تھے۔ تو اس وقت مسلمان شعراء کرام میدان کے اندر آئے، نذیر اکبر آبادی، علامہ اقبال، مولانا حسرت موانی اور اس طرح کے بے شمار شعراء اس میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنی شاعری میں اسلامی اقدار و روایات کو اجاگر کیا اور ان کی حفاظت کو اور مسلمانوں کو ان کی طرف مائل کرنے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے کہ مسلمان اپنی اقدار اور اپنی روایات سے جڑے رہیں، اور شعراء اور ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا، یعنی جب ہمارے ادیب حضرات، ہمارے شاعر حضرات اس موضوع کی طرف آئے تو یہ موضوع کئی سمتوں میں پھیل گیا۔ اب یہ صرف ایک جگہ پہ محدود نہ رہا بلکہ اس کو انہوں نے وسیع کر دیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیہ سے ملایا گیا، یعنی صرف یہی نہیں کہ عید کا چاند سال میں ایک مرتبہ جھلک دکھا کے غائب ہو جائے، بلکہ اس سے انہوں نے مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی ثقافت اور مسلمانوں کی ادبی زندگی تک پھیلایا اس موضوع کو انہوں نے، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے کہ مسلمانوں کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ انہوں نے یہاں پر بیان کی۔ گلدستہ عید یہ نظموں کا مجموعہ ہے جو عید الفطر پر لکھی گئی ہیں، ان میں مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کماری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید جس میں دو نوافل ادا کیے جاتے ہیں، ترکن ماما کی عید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، عید اور قرض کہ قرضہ لے کے بعد سفید پوش کس طرح اپنی عید گزارتے ہیں، عیدی گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے یعنی جو ہماری مڈل کلاس فیملیز ہیں اور غریب طبقے کو عید کے موقع پر جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل اور ان حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ خواجہ حسن نظامی ہے جنہوں نے 1857 کے بعد دلی کی بربادی کے دکھ بھرے اشعار لکھے ہیں،
मातम किया दिल्ली की बर्बादी का, और उन्होंने जो शहजादे और शहजादियां थी जो दौलत और इज्जत से महरूम हुए, जो जिनसे उनका मल छूट गया, जिनसे उनका ऐशो आराम छूट गया, ऐशो आराम जिनका जाता रहा, जो बादशाह से फकीर हो गए, उनके हालात ज़िंदगी बड़े दर्दनाक अंदाज में बयान किए हैं। सर सैयद अहमद ख़ान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की ईद के उन्वान से मुसलमानों की मुआशरती ज़िंदगी में पाई जाने वाली खामियां बयान की हैं। फिर मुसलमानों के साथ जो बुरा सलूक हुआ, जो वो गुर्बत का शिकार हुए, जो मालो दौलत उनसे छिन गया, जिन मसाइल का उन्हें 1857 के बाद सामना करना पड़ा, उनका बयान किया। हसन निज़ामी के जो मौज़ूआत हैं उसमें अज़मत रफ्ता की याद, यानी जो गुजरा हुआ पुरअज़मत ज़माना था, जो गुजरा हुआ एक शानदार मुसलमानों का हिंदुस्तान में ज़माना था, उसका उन्होंने जिक्र किया। यतीम शहजादे की ईद का जिक्र किया, और इसके अलावा उन्होंने गरीबों के मल्ले से लेकर ईदगाह तक जो मनाजर नज़र आते हैं उनका इन्होंने जिक्र किया। और ये चीज़ें दीनी जज्बे की शिद्दत और मजहबी अमूर से गहरी वाबस्तगी को ज़ाहिर करती हैं कि मुसलमान जितना मर्जी तबाह हाल हो जाए वो कभी भी अपने दीन को नहीं छोड़ा करता। इसी तरह मुख्तलिफ शोरा कराम का हवाला दिया गया जिसमें मौलाना हाली की तहनीत ईद उल फितर, यानी ईद उल फितर की मुबारकबाद, जिसमें माह सियाम गया और रोज़े ईद आया, खुशी की ईद का हक हर कोई बजा लाया, किया शुक्र खुदावंद रोज़ादारों ने कि अपने सब्र का इनाम हमने भर पाया, कि रोज़ों का महीना चला गया, ईद का दिन आ गया, और खुशी की इस ईद का हक हर किसी ने अदा किया। और जो रोज़ादार लोग हैं जिन्होंने रोज़े रखे हैं उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि जो पूरा महीना उन्होंने सब्र किया है उसका इनाम उनको मिल गया। फिर अल्लामा इकबाल के बारे में बताया गया कि उनके यहाँ उनकी तहरीरों में ईद का चाँद सिर्फ हमें खुश नहीं करता बल्कि हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि हम अपने गरीब भाइयों की मदद नहीं करते हैं। फिर वो बताते हैं कि यतीमों की ईद के बारे में भी अल्लामा इकबाल उसी रवैये की अक्कासी करते हैं जिस पर नसर निगार भी खामा फरसाई करते रहे हैं कि ईद उल फितर के बारे में जो यतीम गुजारते हैं, यतीमों की जो ईद होती है उसके बारे में अल्लामा इकबाल उसी रवैये का इज़हार करते हैं जिस पर दूसरे नसर लिखने वाले कलम उठाते रहे हैं। याद तिफली यानी बचपन की याद अल्लामा इकबाल को ईद के चाँद की तस्वीर कशी पर मजबूर कर देती है। ए माए ईद बेअजाब है तू, हुस्ने खुर्शीद का जवाब है तू कमंदे गजाले शादी है, लज्जत अफजाए शोरे तिफली है कि ईद के चाँद आज तो बेहजाब बेपर्दा नजर आ रहा है और आज सूरज का हुस्न भी तेरे सामने मान पड़ा हुआ है। तू कमंदे गजाले शादी है, तू खुशी के हिरन को कैद करने वाला है, तू खुशी के लम्हात को कैद करने वाला है, और तेरी वजह से आज बच्चों की खुशी इतनी काबिल दीद है कि वो गलियों में, बाजारों में, महलों में शोर करते फिर रहे हैं। फिर उसके बाद बताया गया कि मजमूई तौर पर ईद उल फितर से मुतल्लक मौज़ूआत हमारी शायरी के बुनियादी रुख को ज़ाहिर करते हैं। नंबर एक, ईद का चाँद देख के जो मनाजर नज़र आते हैं उसका बारे में, ईद के मौके पर जो हमारी अंदरूनी खुशी होती है और जो बाहर के हालात होते हैं उसको ज़ाहिर करते हैं। अगर हम अंदरूनी तौर पर खुश हैं, हमें कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, तो हमें बाहर के हालात भी अच्छे नज़र आते हैं, वरना बाहर के हालात भी हमें गमगीन नजर आएंगे जितनी मर्जी खुशी का मौका हो। अगर हमारे अंदर के हालात जो हैं, हमारा जो अंदरूनी सिस्टम है, हमारा जो ज़हन है, हमारा जो दिमाग है, अगर ये किसी परेशानी का शिकार नहीं है। इसी तरह वो बताते हैं कि जो ईद का चाँद है ये हमारी मिल्लत के अज़ाइम की अलामत है। वो बताते हैं कि जिस तरह ईद का चाँद बिल्कुल खजूर की सूखी शाख की तरह होता है, फिर बढ़ते बढ़ते पूरा चाँद बन जाता है, फिर चाँद से वो दोबारा घटना शुरू हो जाता है। इस तरह बताते हैं कि पहले मिल्लत इस्लामिया अरूज पे गई, उसके बाद ज़वाल पजीर हुई, लेकिन अब वो वक्त जल्द आएगा कि जब मिल्लत इस्लामिया भी ज़वाल से अरूज की तरफ जाएगी। तो फीद जलंधरी बोलते हैं कि जब ईद का चाँद नज़र आता है तो खुशियों का हाल क्या पूछते हो, आसमानों पर आतिशबाजी की जाती है और मसाजिद के अंदर नकारे बजाए जाते हैं, नौबत नकारे को कहते हैं। तो हर ख़ास आम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और एक दूसरे को सलाम करते हैं।
عبد المجید سالک کہتے ہیں کہ جب عید کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سامان بنتا ہے، اور ہزار شکر کہ مسلم آج کے دن خوش ہیں اور سبھی آج جہان میں اس دنیا میں بامراد ہیں۔ طالب الآبادی کہتے ہیں کہ عید کے چاند جو کچھ بھی ہو تو اثر اپنا دکھا دیں، جو مسلمان ایک دوسرے سے ناراض ہیں ان کو منا دیں، آپس میں ان کا جو دن رات کا جھگڑا ہے، کہیں فرقہ بازی ہے، کہیں تعصب ہے، کہیں صوبائیت ہے، کہیں لسانیت کے جھگڑے ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں، اور اسلام میں جو لوگ فرقوں میں تقسیم ہیں، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، یہ سارے فرقے ختم ہو جائیں اور سارے کے سارے لوگ اتفاق و اتحاد سے رہنا شروع کریں اور مل جل کر دشمنان اسلام کا سامنا کریں۔ پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاں صرف اچھل کود کو یا تہوار کو منانا نہیں ہے، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اسلامی اقدار و روایات میں 1400 سال پیچھے چلا جاتا ہے، اور اس سے اردو شعراء نے جو تخلیقات کی ہیں، جو نظمیں لکھی ہیں، جو اشعار لکھے ہیں، نثر نگاروں نے جو قلم اٹھایا ہے، اس کا تعلق ہمارے داخلی رویوں کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ہماری شعری روایات میں یہ عمل صرف ایک طرف منظر کشیدہ کے جا کے ختم نہیں ہوتا، بلکہ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل فراموش حصہ بن جاتی ہے۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اس کے سوالات کے جوابات اپنے رجسٹر پہ لکھنے ہیں، اس کا خلاصہ بھی تحریر کرنا ہے، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں تاکہ نثر پاری کی تشریح کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔